مطالعہ کیا اور اس کے بعد جناب اسپیکر میں نے جناب آصف زرداری کی جو سابقہ سپیچز ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا. یہ 2008 کی, 2009 کی, 2010 کی اور باقی ساری 2011 کی, جب تک ان کا ٹینیور ختم نہیں ہوا. ابھی المیہ یہ جناب اسپیکر کہ یہ سپیچز جو پہلے تھیں 2008 سے اور جو 2012-13 تک اور جو ابھی سپیچ لکھی گئی اور پڑھی گئی یہاں پہ, آصف زرداری یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ سپیچ یہاں پڑھی, ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا, زیادہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب تھا. یہاں پہ جو کٹ اینڈ پیسٹ جاب ہوا تھا, لہٰذا ان کو جناب اسپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ ذرا یہ گورنمنٹ بینچز پہ آواز ذرا ٹون ڈاؤن کر لیں یا گیلریز میں تو بہتر ہوگا, اچھی بات ہوگی. آرڈر ان دا ہاؤس سے کرا دیں. یہ رانا تنویر صاحب کائنڈلی وہ وہاں سے ایکو ہوتی ہے آواز جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں, ذرا سا ادھر ہو کے بیٹھ جائیے. جی تھینک یو, بہت شکریہ جناب اسپیکر. نہیں سب اسی طرح سنیں گے, ڈونٹ وری, انشاءاللہ جب گورنمنٹ بھی بہت شکریہ جناب اسپیکر فار امپوزنگ ڈسپلن ان دا ہاؤس. جناب اسپیکر جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ یہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب تھا اور بجائے اس کے کہ ایک پریزیڈنٹ کے منصب پہ جو شخص آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز سامنے رکھے گا اس حکومت کے لیے, بالخصوص اس دورانیہ میں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے ریفیوز کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے ساتھ حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی, یہ بھی ایک المیہ ہے. سو لہٰذا بجائے کوئی مثبت پروگرام دینے کے اس سپیچ میں تو کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں تھی جس کے اوپر ہم لوگ جواب دے سکیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, سو یہی وہ المیہ ہے جناب اسپیکر جہاں سے میں آغاز کروں گا کہ پاکستان میں اس وقت جس چیز کا فقدان ہے وہ ہے صحیح جمہوریت. یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی اس کو میں یہاں سے, میں نے پریس میں بھی بات کی, سیمینار میں بھی بات کی, اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں. جناب اسپیکر آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوتھ آف این آفیسر آرٹیکل 244 اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر 203 ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا اور دیکھیے گا. یہ وہ اوتھ ہے جو کہ ہر ایک کمیشنڈ آفیسر نیوی کا, ایئر فورس کا اور پاک فوج کا جس وقت کمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے ان کو یہ لینا پڑتا ہے. اور اکیڈمی جونیئر انڈر آفیسر اس نے جھنڈا پکڑا ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ اوتھ پڑھا جاتا ہے. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold Constitution of the Islamic Republic of Pakistan which embodies the will of people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. یہ وہ ہوتا ہے جو DGISPR نے پریس کانفرنس کی جناب اسپیکر, وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں ایک المیہ آ جاتا ہے. یہ ایک چیز پروو کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈس آرڈر ہے, ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریلم میں جو صرف اور صرف پاکستان کے الیکٹڈ نمائندگان کا اور پولیٹیکل پارٹیز کا کام. یہاں پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں جناب اسپیکر, پھر آپ کو میں آپ کے ٹینشن میں افضول کرانا چاہوں گا. آپ آرٹیکل 7 کی طرف آئیے گا. ڈیفینیشن آف اسٹیٹ پیج 7, یہ اسی کانسٹیٹیوشن میں ہے. ان دس پارٹ unless context otherwise required, the state یعنی کہ ریاست means the federal government, مجلس شورا پارلیمنٹ جہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہیں اور سینٹ, a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess. یعنی کہ جناب اسپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفینیشن ہے وہ ادارہ ہے قومی اسمبلی, مرکزی حکومت, صوبائی حکومت, صوبائی اسمبلیز, ٹی ایم اے آپ کی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ ریاست ہے. پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب اس پر وہ ریاست نہیں ہے, وہ ریاست کے ٹولز ہیں. ریاست ان کے ذریعے کام لیتی ہے اور لے سکتی ہے, وہ ریاست کے ملازمین ہیں. حاکمیت پہلے پیج پہ آپ کانسٹیٹیوشن کے آ جائیں تو یہاں پہ کلیئرلی لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ آپ یا اس کا کریں کہ حاکمیت جو ہے وہ رب العزت کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام. لہٰذا جناب اسپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پالیٹکس میں انڈلج نہیں کر سکتے ایز پر دس کانسٹیٹیوشن, اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر آپ کی اٹینشن میں پیج 7 پھر مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل 5 کیا کہتا ہے. آرٹیکل 5 اسی آئین کا کہتا ہے لوئلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. لہٰذا اسٹیٹ جس کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں, وہ پارلیمنٹ ہے, وہ الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, وہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہو سکتی ہے, ان کی طرف لوئلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص چاہے
وہ مسلح افواج کا ممبر ہو یا وہ سیویلین ہو، وہ لازم ہے، اور مسلح افواج میں تو یہ باقاعدہ اوتھ لی جاتی ہے. تو لہٰذا جناب اسپیکر اس پہ کوئی اس چیز کو، اس ریڈ لائن کو یا کراس کرے تو نیکسٹ آرٹیکل، the famous آرٹیکل 6 اس پہ نافذ ہوتا ہے جناب اسپیکر، جو ہائی ٹریزن کا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، اور آرٹیکل 6 بھی آپ یہاں پڑھ لیں. Any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. آئین واضح ہے جناب اسپیکر، constitutional limits سارے اداروں کی، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ آپ کی گورنمنٹ ہو، چاہے جو ادارہ ہو، اس کی لمٹس کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. اور اس فلور آف دا ہاؤس سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان بقا کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی لمٹس کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں آئین کی اور فریڈم آف سپیچ کی، تو آئین کا آرٹیکل 19 بھی پڑھ لیں. یہاں پہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے فریڈم آف سپیچ، جو پاکستان میں آج کل جناب اسپیکر بہت شارٹ سپلائی میں ہے. یہاں پہ فریڈم آف سپیچ نامی کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے. ٹویٹر یا ایکس، اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے. ہمارے یہ میڈیا کے حضرات اوپر دیکھیں، یہ بات نہیں کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کا روزانہ ان کو انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ سپیچ کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ سپیچ وہاں پہ یا اس پہ بریکس آ رہی ہوں گی یا کمرشل بریکس میں جا رہی ہوں گی یا ٹیلی کاسٹ ہی نہیں ہو رہی ہوگی. یہ ہمیں معلوم ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت، میں پہلے بھی کہتا ہوں، آپ لائیو جا رہے ہیں جناب اسپیکر، یہاں پہ اور وہاں پہ مشکل ہوتا ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا. آرٹیکل 19 ذرا پورا پڑھیے گا. یہاں پہ جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل یہ کٹ کے آتی ہیں. ہم نے دیکھا ہوا ہے جس وقت پہلے بھی ڈیپٹی اسپیکر صاحب پریزائڈ کر رہے تھے، جس وقت آپ اس وقت پریزائڈ نہیں کر رہے تھے، وہاں پہ بھی ہم نے یہی چیز اٹھائی تھی. جناب اسپیکر، یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ نے، پی ٹی آئی نے ٹائم اینڈ اگین بات کی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام CCTV فوٹیجز کی. اور یہ جو ہے ٹروتھ مسٹ پریویل جناب اسپیکر، سچائی کو سامنے آنا چاہیے. ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹروتھ سامنے آنا چاہیے. میں 19 پڑھ رہا ہوں جی. یہاں پہ جناب اسپیکر DGISPR نے بات کی کہ پرائر ایئر 19 پڑھ دوں پورا جی؟ جی میرے پاس ہے جناب اسپیکر، آپ پڑھ دیجیے. میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جی. فریڈم آف اسپیچ. ایوری سٹیزن shall have the right of freedom of speech and expression and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions. مجھے معلوم ہے آپ جس بات کریں، imposed by law in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality or in relation to contempt of court, commission of incitement to any offense. اس پہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب اسپیکر جو اس سپیچ میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو. نمبر 1. نمبر 2 جناب اسپیکر، آپ کو میں کلیئر کٹ یہ بتا کہ یہاں پہ جب DGISPR نے کہا کہ پرائر ایئرز کی کمیشنز ہونے چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے جناب اسپیکر. ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فیل فور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اس کے ساتھ جناب اسپیکر ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن رپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے، اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخی جو رپورٹس اور کمیشن ہے یہ ضرور سامنے آنی چاہیے. جناب اسپیکر، یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ رول آف لا کے جس وقت ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 فاضل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، اور انہوں نے ایک خط میں جس چیز کو ہائی لائٹ کیا، جس پہ روشنی ڈالی، وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسروینٹ یا لوور جوڈیشری ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اور انہوں نے نیم کیا، انہوں نے جو نام لیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی ممبر نے نہیں کیا، یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا، کیونکہ وہ انڈر پریشر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کام پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ ISI مداخلت کر رہی ہے، ان لوگوں کے ان کے ایجنٹس جا کے ان کے گھروں میں فائر کریکرز پھینک رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے ان کے ایک فاضل جج صاحب کے بردر ان لا کو بہنوئی کو زدوکوب کیا گیا، آپ کے لوور جوڈیشری کے ججز کو تھریٹن کیا گیا، ان کے کیس ورک میں، اور وہ سارے کیس ورک جو آپ کے جو کیسز تھے جہاں پہ یہ مداخلت ہو رہی تھی، وہ سب کے سب کیسز پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، بشرا بی بی کے، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے، چودھری پرویز الہی صاحب کے، ہمارے ملٹری کورٹس کے جو ساتھی ہیں ان کے کیس
کیسز میں یا باقی ہمارے جو ساتھی ہیں، ہماری خواتین پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ان کے کیسز میں جناب اسپیکر یہ ساری کی ساری مداخلت ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ جب ایک ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل فائنینس کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں آپ کوئی کورس انٹرنیشنل فائنینس کا اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیشنل لا کا پہلے چیپٹر کا پہلا سینٹینس ہی یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رول آف لا نہیں ہے وہاں پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی کہ باہر سے سرمایہ کاری نہیں آتی۔ وہاں پہ اس لیے نہیں آتی جناب اسپیکر کہ ان کا سرمایہ یا کیپٹل انسیکیور ہوتا ہے، اور وہ آج المیہ پاکستان میں ہم لوگ فیس کر رہے ہیں۔ ان اگریمنٹس میں جو باہر کے ملک کرتے ہیں جناب اسپیکر کسی بھی کمپنی کے ساتھ پاکستان میں، وہاں پہ سب سے اہم چیز اس آربیٹریشن کلوز جب آتی ہے تو آربیٹریشن کلوز میں آپ خود بزنس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کو معلوم ہے کہ آربیٹریشن کلوز میں ایک کلوز آتا ہے کہ آپ نے ان کیس آف ڈسپیوٹ کوئی تنازع آتا ہے تو کون سے ملک کے آپ کورٹ میں جا کے آربیٹریشن کریں گے، اور جب وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں تو ملٹی نیشنل کارپوریشنز سلام کر کے تو چلی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہی نہیں، وہ انگلینڈ یا نیو یارک یا دنیا کے کسی اور کورٹ کو منظور کر لیتی ہیں، پاکستان کو نہیں کرتی جناب اسپیکر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا جو ایک مداخلت ہو رہی ہے وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا۔ جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹیشن بھی نکلا ہے یہیں سے کہ ویمن کی ریزرو سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسمبلیز میں ہوا ہے۔ یہاں پہ میں کہتا ہوں جناب اسپیکر میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب موجود ہیں، اور میں خود ہم لوگ اس فلور آف دا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے ڈے ون سے، جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوتھ آیا، اوتھ ٹیکنگ کے وقت بھی ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے، جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے حکومت بلڈوزر استعمال کر کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مائنورٹیز کے ممبران کو نوٹیفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت گھسپیٹیا یا پھر اسٹرینجر آف دا ہاؤس لائے، اس کے ذریعے نہ وزیر اعظم کا الیکشن ویلڈ ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ اسپیکر صاحب آپ کا ہم لوگ احترام ہیں، نہ اسپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور نہ ہی ڈیپیوٹی اسپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے، یہ سارے کے سارے الیکشنز انویلڈ ہیں۔ جناب اسپیکر ہم لوگ جی اپنے ٹائم پہ ساری باتیں کر لیں جنہوں نے مرضی ہے، پر یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ چیز کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ پھر جناب اسپیکر یہاں پہ بات آئی کہ 9 مئی کے حوالے سے مٹیریل ڈیمیجز کے بارے میں بات ہوئی، چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ تو جس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انتقال ہوا اور جو بم بلاسٹ ہوا اور شوٹنگ اٹیمپٹ ہوئی، میری بات تو سن لیں بھائی میری بات یا کمپلیٹ کریں تو آپ سن لیں گے بات جی بھائی، میری بات آپ سن لیں تو پٹیل صاحب نو کراس ٹاک، آپ جب میری بات کمپلیٹ ہوگی، جس بم بلاسٹ کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب اسپیکر، اس وقت جناب اسپیکر میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ جو پورے ملک میں وائلنس ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب اسپیکر، تو اس میں تقریباً 27 دسمبر 2007 کو یہ تقریباً کاسٹ بنتی ہے جناب اسپیکر $2 ارب، $2 بلین، اور اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے یہ کاسٹ تقریباً بن جاتی ہے 165 سے 170 ارب روپیہ۔ اس میں جناب اسپیکر تقریباً 63 ریلوے اسٹیشن، 149 بوگیز، 29 لوکوموٹیو انجنز، ٹرین کے انجنز، یہ 2 دن کے اندر یہ برباد ہوئے۔ اور جناب اسپیکر کراچی کی یا میں بات کروں صرف کراچی کی، جناب اسپیکر کراچی میں $1 ارب کا ان 4-5 دنوں میں نقصان ہوا تھا کراچی کے شہر میں، اور اس وقت کا ایکسچینج ریٹ آپ جائیں تو تقریباً 80 سے 90 ارب روپے صرف کراچی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور یہ ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے یہ آپ کے جی ڈی پی کا 8% حصہ بنتی ہے۔ جناب اسپیکر میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ارسٹ ہوئے، کتنی انکوائریز بنی، کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا، کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی، کون سی جوڈیشل انکوائری بنی، کوئی چیز ہوئی؟ $2 ارب، 160-170 ارب روپے کا نقصان ہوا اور کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا، اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے۔ یہاں پہ تو جناب اسپیکر اس پہ بھی میں آتا ہوں، پیرس میں جہاں پہ جمہوریت، وہاں پہ کہتے ہیں ہم لوگ جمہوری ملک ہے، وہاں پہ 8 جولائی 2023 کو وہاں پہ رائٹس ہوئے، دنگا فساد ہوا، فرینچ بزنسز کا یہ فگر میں آپ دے رہا ہوں، $1.1 ارب جو ہے فرانس میں یہ نقصان ہوا۔ جناب اسپیکر یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ تو جناب اسپیکر میں یہاں پہ کلیئر کٹ کر دوں کہ 9 مئی ایک بہانہ تھا، وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا۔
یہاں پہ جناب اسپیکر یہ ایک پری پلانڈ آپریشن تھا اور یہاں پہ المیہ پھر یہ آ جاتا ہے کہ جس کے خلاف تشدد کیا گیا, جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا, وکٹمز ہم لوگ ہیں. یہاں پہ تو بلیم دا وکٹم کی بات آ جاتی ہے. سیکریٹری انٹیریئر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا, جوڈیشل کمپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غائب ہو گئے, اس سے پوچھا گیا ایویڈنس مختلف جگہوں کا غائب ہو گیا. سیکریٹری انٹیریئر کہتا ہے مجھے جناب اسپیکر یہ ایویڈنسز کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے؟ سپریشن آف ایویڈنس, جو آپ کا ثبوت غائب کرنا, یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے, اور یہ پی پی سی کے تحت obstruction of justice ہے, اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل میں جاتے ہیں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب اسپیکر, بلیک ڈیز کے بارے میں بات آتی ہے. آپ تاریخ کا ذرا مطالعہ کر لیں. 11 مارچ 1971 اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یحییٰ صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے, اور اس لیے اسمبلی کی سیشن کا ڈیٹ فکس کر لیں. اس ثانیہ کا پھر جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ 16 دسمبر 1971 کا ہے, جس وقت ملک 2 لاکھ ہوا, ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا. جو آپ کا جناب اسپیکر جو بلیک ڈے ہے, وہ بلیک ڈیز ملک کی تاریخ میں یہ بلیک ڈیز ہیں. یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ فیصلہ جنرل یحییٰ صاحب کے واحد اس کا تھا, اس میں پاکستان آرمی انوالو نہیں تھی, فرد واحد کا ڈیسیجن تھا. اور اسی طرح لنڈن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی, ایک فرد واحد کا ڈیسیجن. جناب اسپیکر بارہا بار میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے, اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمشنر راولپنڈی جناب لیاقت چٹھا جو ہیں اس سین سے کدھر غائب ہے؟ انہوں نے تو سنسنی خیز انکشافات کیے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کلیئر کٹ آیا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں ڈیل کیا گیا. آپ کا فارم 47 کے ذریعے 70 اور 80 ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو 24 گھنٹے کے اندر ڈیل کیا گیا, سٹفنگز کی گئی, ٹیکنیکلی ان کو اڑایا گیا. جناب اس پر انگریزی میں کہتے ہیں this is indeed a shameful act. اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی. اور اس کے بعد انہی کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو غائب کیا جاتا ہے. 4-5 دن وہ کہیں چلا کاٹتے ہیں, ہمالیہ یا ہندو کش کی پہاڑیوں کی چوٹی پہ, شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے, سردیوں کا موسم تھا, 4 دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ دنگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ماشاءاللہ ان کا سافٹ ویئر ہو چکا تھا. یہ المیہ ہے جناب اسپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب. جناب اسپیکر راولپنڈی کمشنر لیاقت چٹھا کو فل فور ایک مشن کے سامنے بلایا جائے, ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن آپ کے 8 فروری کے الیکشن کے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ہم 94 نہیں انشاءاللہ تعالی 180 ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ہوں گے. جناب اسپیکر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں پارٹی, ہم لوگ 3 ریٹس کریں گے کورٹس میں کہ نمبر 1 جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, چاہے وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس ہو, چاہے وہ کسی بھی انسٹالیشن پہ ہو, وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آنی چاہیے 9 مئی 2023 نمبر 1. اور جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کی 18 مارچ 2023 کو جوڈیشل کمپلیکس کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج آج غائب ہے, اس دن کی غائب ہے, اور وہ بھی پورا آنکھوں دیکھا حال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہاں بھی جناب اسپیکر 9 مئی کو شہادتیں یا کسی کی ہوئیں, وہ ہمارے نوجوانوں پہ گولیاں برسیں اور وہ شہید ہوئے, اور ان کے نام ایک بار پھر میں نے پہلے بھی اس ہاؤس کے سامنے پیش کیے, میں پھر پڑھ کے سناتا ہوں. یہاں پہ مرزا نادر شہزاد, بلاول شنواری, سیف اللہ, محمد راشد, اللہ وزیر, زاہد اللہ, رضوان احمد, جاوید اکاخیل, سکندر, برار احمد, عمر عزیز, عبد القدیر, ابراہیم, جاوید گل, ذاکر. یہ وہ 15 نوجوانان ہیں جناب اسپیکر جو اس دنیا میں نہیں رہے, یہ وہ 15 نوجوانان ہیں جن کا گھر جو ہے وہ اجڑ گیا. میرے یہاں پہ فاضل دوست جنید خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی حلقوں میں ملکنڈ کے ایریاز میں وہاں پہ پیراپلیجک لوگ موجود ہیں جن کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی جناب اسپیکر, آج وہ چل پھر نہیں سکتے. میری خود ان سے بات, یہ وہ اولناک واقعے ہیں جن کا ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جناب اسپیکر ہم لوگ پھر بات کرتے ہیں کہ بلیم دا وکٹم, جس پہ تشدد کیا گیا اسی کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا حساب ہے, یہ کون سا انصاف؟ جناب اسپیکر میں یہاں پہ اس ہاؤس کا توجہ ایک بڑے اہم فیکٹ پہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم جناب کاکڑ صاحب, انہوں نے فارم 47 کے بارے میں اور 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں اسی ہاؤس کے ممبر ہیں حنیف عباسی صاحب, ان کے ساتھ ان کی کوئی مکالمہ چل رہا تھا. وہاں پہ انہوں نے کہا ویٹ سکینڈل کے حوالے سے, وہاں پہ بھی گندم کا جو سکینڈل بنا ہوا ہے, سکیم بنا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی روشنی ڈالوں گا. تو اس مکالمے میں انہوں نے کہا کیئر ٹیکر وزیر اعظم جن کے سامنے ساری چیزیں موجود تھی, جو برسر اقتدار تھے 8 فروری کو, انہوں نے کہا مجھے مجبور نہ کریں یا میرا نام آپ ملوث کریں گے, یعنی کہ ان کا اپنا نام مسلم لیگ نون والے ویٹ سکینڈل یا سکیم میں, انہوں نے کہا پھر میں مسلم لیگ نون کا فارم 47 کا کٹا چٹا جو ہے وہ چھوڑ سامنے لے آؤں گا پوری دنیا کے.
سو یہ وہ حقائق ہیں جب خود ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی زبان سے یہ چیز آتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں ہے، یہ سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، یہ جتنے واقعات ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو، چاہے وہ یہ ٹیکس ہو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ، قاتلانہ ٹیکس ہو، سب کے سب لندن پلان کا حصہ تھے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہ پھر آپ کی اور ہاؤس کی یاد ذرا تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ 16 مارچ 2023 جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر پہ ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری جو ہیں وہ وارنٹ لے کے آتے ہیں، میں بھی وہاں پہ موجود تھا پاک سے، اور جناب زین قریشی صاحب کے محترم والد صاحب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی، ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب ڈرائنگ روم میں کھڑے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ جناب پولیس وہاں پہ آئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا میں جا کے اپنا بیگ اٹھا کے لاتا ہوں کہ یہ مجھے اریسٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں۔ کلیئرٹی آف تھاٹ، آئیں بائیں سے، انہوں نے کہا میں بیگ اٹھاتا ہوں آتا ہوں۔ اس نے میں مخدوم صاحب اور میں ہم لوگ باہر گئے، پریس کانفرنس کی، اور وہاں پہ ہم لوگ آگے گئے ایس ایس پی آپریشنز شہزاد بخاری سے بات کرنے کے لیے۔ وہ شخص ہمیں آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی میں یہاں سے آگے نہیں آؤں گا، آپ عمران خان صاحب باہر بھیجیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ اندر گئے، وزیر اعظم صاحب اپنی چیزیں لے کے باہر آ رہے تھے ڈرائنگ روم میں، اور پہلا گولا ٹیئر گیس کا سیدھا ان کی لان میں، بغیر کسی پرووکیشن کے، بغیر کسی وجہ کے، کوئی بدامنی نہیں تھی۔ وجہ یہ تھی جناب اسپیکر کہ وہ پلان تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ابڈکٹ کرنے کا، ان کو یرغمال بنانا یا ان کو وہاں سے کڈنیپ کرنے کا، ابڈکشن پلان تھا سارے کا سارا۔ اس کے بعد جناب اسپیکر، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے گھر میں اگلے دنوں میں پولیس اندر آتی ہے، وزیر اعظم صاحب گھر میں نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، اور ان کے گھر میں ان کے بیڈ روم کا دروازہ توڑتی ہے، ان کی پردہ اہلیہ جو ہے وہاں پہ ہیں، اور انہوں نے جو توڑ پھوڑ کی وہاں پہ، پریس میں آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹوگرافز، ان کے بچوں کے فوٹوگرافز، جو چیز انسان کو جو یادیں ہوتی ہیں جناب اسپیکر، فوٹوگرافز وہ چیز ہوتی ہے، یہ مٹیریلسٹک چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ یادیں جو ہوتی ہیں اولاد کی، فیملی کی، وہ سب سے اہم ہوتی ہیں۔ سارا کچھ توڑ پھوڑ ہو گیا، چوری کر لی پولیس نے۔ پنجاب پولیس تو اس وقت جناب اسپیکر، جو اس وقت آئی جی ہے، جس کو میں ڈاؤٹ کہتا ہوں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کا، اس کا ایک ہی کام ہے، سب سے انڈسپلنڈ فورس آج ڈاکٹر عثمان کے نیچے ایک پنجاب پولیس کی انڈسپلنڈ فورس آج آپریٹ کر رہی ہے، جو ایک دہشت گرد فورس بنی ہے، انٹرینڈ اور دہشت گرد فورس جناب اسپیکر۔ میں یہ آئی جی پنجاب کے نام کے ساتھ جو آپ نے لفظ استعمال کیا وہ ایکسپنج کر رہا ہوں۔ وہ ٹاؤٹ نہیں ہے جناب اسپیکر، پھر کیا ہے؟ نہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ چلیں، جو آدمی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہاؤس میں آ کے، وہ ایسے چلے جناب، جی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اور لفظ پھر علی محمد خان آپ سوچ لیں کوئی اور اچھا سا، گلو بٹ ٹھیک ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ میں پھر جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مشتاق صاحب ہنس رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی اس کو ایکسپنج کرایا، کوئی اور آ جائے گا لفظ، ٹھیک ہے جناب اسپیکر۔ یہاں پہ میں آپ کو جناب اسپیکر یاد کراتا ہوں، 18 مارچ 2023 کو ہی اس جوڈیشل کمپلیکس سری نگر ہائی وے سے جب آپ G11 کی طرف مڑتے ہیں، سب سے آگے میری گاڑی تھی اور میں انتظار کر رہا تھا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی مجھ سے 150 میٹر پیچھے تھی، اور ہم لوگ وہ کنٹینرز کے ساتھ تھے، اور ہم نے کہا جی ان کی گاڑی ہم لوگ اندر کی طرف کریں گے کہ جوڈیشل کمپلیکس میں بحفاظت چلے جائیں۔ بغیر کسی وجہ کے اسلام آباد کے پولیس کے لوگوں نے اوپر سے پہلے تھراؤ شروع کیا، جس طرح کے ٹوٹلی انڈسپلنڈ ایک فورس ہوتی ہے، تھراؤ، کوئی وجہ نہیں تھی، ان کی گاڑی 150 میٹر پیچھے تھی، اور اس کے بعد جناب اسپیکر اسٹریٹ فائرنگ کر کے ٹیئر گیس چلیں۔ جب وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گاڑی اس ٹرننگ پہ بھی، اس موڑ پہ بھی آئی، تو وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کے بادل تھے، ان کو بڑی مشکل سے ہم لوگ آ کے لے کے جا رہے تھے۔ ہمارا مقصد تھا کہ وہ جا کے جج صاحب کے سامنے پیش ہو جائیں، ان کی حاضری لگے، مقصد کچھ اور تھا۔ وہاں پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ، وزیر اعظم عمران خان کی جان کو خطرہ تھا، ان کو خدا نخواستہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا ہوا تھا، اور وہ آپریشنائز ہونے والا تھا۔ ہمیں گھنٹہ لگا تقریباً 500 میٹر کور کرنے میں، گھنٹہ، بڑی مشکل سے آگے گئے۔ اس جیپ کے بونٹ پہ میں کھڑا تھا، میرے لیفٹ سائڈ پہ مراد سعید اور ان کے ساتھ زلفی بخاری، اور ہم لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ گیٹ کھولیں۔ گاڑی کا منہ جو ہے، اگلے 2 ٹائر وہ ریمپ کے اوپر آئے، بیرسٹر گور صاحب یہ موجود ہے، سیدھا وہاں سے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دا سینٹ ہیں، آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ، یہ 2 اشخاص آئے اور انہوں نے بونٹ پہ ہاتھ مارا، انہوں نے کہا جی نکلیں، یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا ٹریپ ہے، نکلیں ادھر سے۔ اور جو اس کے بعد جناب اسپیکر وہاں پہ 4تھی منزل سے جو تھراؤ اور ٹیئر گیس شیلنگ کا سما تھا، آپ سوچ نہیں سکتے، جو لاٹھی چارج وہاں پہ شروع ہو گئی بغیر کسی وجہ، گیٹ بند کرنا چاہ رہے تھے، ٹریپ کرنا چاہ رہے تھے، بڑی مشکل سے ہم لوگ ادھر سے نکلے۔ اور پھر جب آگے گئے تو بیرسٹر گور صاحب اس چیز، یہ شبلی فراز صاحب نے وہ پیپر جہاں پہ جج آج یہ جا کے ان کی حاضری آپ سائن کرا لیں، پتلا سا پیپر ہوتا ہے کورٹ کا، وہ لے کے گئے، اور آپ کو چکزئی صاحب آپ حیران ہو جائیں گے، جب وہ پولیس آفیسر، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ جب گئے، بیرسٹر گور صاحب نے سائن کرایا، انہوں نے سائن کرایا، تو جس وقت جج صاحب کی فائل میں اس پیپر نے جانا تھا، اس پولیس آفیسر کو ڈوز ملی، خلائی مخلوق کی طرف سے سمجھ لیں، ایجنسیز کی طرف سے سمجھ لیں، پاکستان میں 5 ایجنسیز آپریٹ کر رہی ہیں، ان کی طرف سے ڈوز
روز ملی کہ وہاں پہ سائن کرایا کیوں؟ اس نے وہ پیپر رول اپ کر کے کھا گیا، نگل گیا کاغذ، وہ پولیس افسر نکل گیا ایس ایس پی۔ یہ حالات ہے جناب اسپیکر، یہ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان حالات میں جناب اسپیکر یہ کیوں آپ کو میں بتا رہا ہوں؟ یہ رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوگا وہ کہاں پہ ڈیموکریسی؟ اس میں یہاں پہ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں جی رول آف لا ڈیموکریسی، کون سی رول آف لا، کون سی جمہوریت جہاں پہ پولیس آفیسر خود ایویڈنس ڈسٹروائے کر رہے ہیں اور نگل رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیجز اڑ رہے ہیں، اور ایک سابق وزیر اعظم کے گھر میں جا کے وہاں پہ وہ چوری کر رہے ہیں، جہاں پہ شہرام خان موجود ہوں گے، شہرام خان چچا کے گھر میں وہ اندر جا کے انہوں نے 6 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے وہ حج پہ گئے ہوئے پچھلے سال کٹرز کے ساتھ انہوں نے جناب اسپیکر سیف توڑا، انہوں نے سیف سے چیزیں نکالی اور غائب ہو گئے، اور ان پولیس افسرز کے خلاف ایف آئی آر لانچ ہے۔ یہ حالات ہیں جناب اسپیکر۔ ان کو میں کیا، ان کو پھر میں ڈاکو نہیں کہوں گا، ان کو میں کیا، ان کو میں کہوں گا گلوبا 2 جناب اسپیکر۔ یہ اس کے بعد جناب اسپیکر میں آپ کا ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، سیٹی SETI، یہ سر ایکرونمک ہے، سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ امریکہ میں، یورپین یونین میں، جاپان میں اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے ہیں، یہ آپ ذرا اس کو چیک کر لیں جناب اسپیکر، اپنے اس پہ نیٹ پہ ابھی منگوا لیں، سیٹی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کہ کوئی خلا میں، کوئی کائنات میں خلائی مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ تو جناب اسپیکر ہم PTI والے ہر روز ہمارا واسطہ خلائی مخلوق سے بڑے سستے داموں پڑتا ہے۔ مسئلہ ایک ہے، وہاں پہ دنیا میں وہ خلائی مخلوق کو دیکھتے ہیں، ان کی اڑن تشتریوں کے کھوج میں لگے ہوئے ہیں، ہماری خلائی مخلوق جناب اسپیکر ویگٹ ڈالوں میں آتی ہے، یہ مسئلہ ہے، اور رات کو ٹنٹڈ گلاس میں آتی ہے، نمبر پلیٹ کچھ ہوتا ہے، اور بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر جو تشدد ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے جناب اسپیکر۔ یہی وہ ایکشنز ہیں جس کے اوپر ہمارے ان بہادر جج حضرات نے لکھ کے، اسلام آباد کے جج حضرات نے 6 ججز نے لکھ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا ہے، اور جوڈیشری کھڑی ہو گئی ہے، اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بہادری جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان ایکشنز نے، ان حرکات نے پاکستان کی معیشت کوئی 1 سال یا 2 سال یا 3 سال کے لیے نہیں خراب کیا، یہ ڈیکیڈز تک اس کا امپیکٹ پڑے گا، نہ تلافی نقصان۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں پھر بات کروں گا کہ جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان لنڈن پلانز کے ایکٹرز کا نام جو ہے وہ خود انہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہاں پہ ان کے خواجہ آصف نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا اور بتایا کہ مارچ 2019 میں ان کی گفتگو شنید جنرل باجوہ صاحب شروع تھی، وہ تو بیچ میں کووڈ آ گیا اور وہ چیز ڈیلے ہو گئی اور تاخیر میں چلی گئی، ورنہ ٹارگیٹ وزیر اعظم، ہدف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت اور خود وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کیوں ٹارگیٹ بنے ہوئے؟ کیونکہ وہ ایک خوددار شخص ہے، وہ ایک غیرت مند شخص ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بات کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان یا بات کرتا ہے جناب اسپیکر تو وہ خوف کے بت توڑنے کی بات کرتا ہے، اور ہم لوگ یہاں پہ جتنے لوگ ہیں ہم نے خوف کے بت توڑ کے یہاں پہ آئے ہیں۔ یہاں پہ PTI کے لوگ جو ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں جناب اسپیکر، ہم لوگ کندن بن کے ایک آگ کا دریا پور کر کے آئے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جمہوریت کے لیے اور آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک ہم لوگ کوشاں رہیں گے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر یہ سارے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، اس پہ یہ میں کہہ دوں کہ جو اس وقت کی مرکزی فیڈرل حکومت ہے اور صوبے میں مریم نواز کی صوبائی حکومت ہے، چاہے وہ شہباز شریف کی حکومت ہو یا مریم نواز حکومت ہو، دونوں حکومتیں فارم 47 کی دیمک زدہ بیساکھیوں پہ کھڑی ہیں، ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑی ہیں، ان کا کوئی لیگل فریم ورک میں ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور یہ فیشسٹ ریجیمز ہیں دونوں کی دونوں۔ جناب اسپیکر جو یہاں پہ ہمارے ساتھی ہیں ان کو انفورس ڈسپیئر کیا گیا، بہت سارے لوگ کئی دن کا چلا کاٹ کے آئے، جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ میرا بھائی علی محمد خان، شہریار افریدی، شندانہ گلزار صاحبہ، اور میرے یہاں پہ ساتھی ہیں، میں فہرست نام لینا شروع کروں۔ جناب اسپیکر یہ آگ کا دریا عبور کر کے جیلوں سے نکل کے آئے، ہم سب کے ساتھ کوئی کدھر در بدر پھر رہا۔ جناب اسپیکر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً ایک ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین تھے، رات کو 12:30 بجے مجھے کال آتی ہے، اور دوسرے اینڈ پہ اس پارلیمنٹیرین کے فون پہ جناب اسپیکر ان کے گھر میں خلائی مخلوق والے پہنچے ہوئے تھے، پنجاب پولیس والے پہنچے ہوئے تھے، اس کے 26-27 سالہ بیٹے کو وہ مار رہے، دڑا دڑ مار رہے، اس کی چیخیں، اس سینئر شخص کے ان کی وائف، ان کی اہلیہ، ان کی بہو، وہ کہہ رہے ہیں بابا خدا کا واسطہ ہے جو یہ چاہتے ہیں کر دیں، اور وہ کہتے ہیں عمر بھائی میں کیا کروں، میرے بیٹے کی زندگی کا مسئلہ ہے،
اور پھر وہ پریس کانفرنس اور کلیم. اب اسپیکر یہ کون سے رول آف لا کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ ووٹ کو عزت, ان کو تو ووٹ کو عزت دینے, وہ تو ایک نعرہ تھا, ایک ایسے ہی انہوں نے چنگے میں لگا دیا علی محمد خان. یہاں پہ جناب اسپیکر یہ چیزیں, یہ حقائق جو ہیں, یہ پاکستانی قوم کو, پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی ایک دہائی نہیں, 2 دہائی نہیں, یہ 40-50 سال تک لوگ یہ چیزیں یاد رکھیں گے. ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا جناب اسپیکر, ان کو بالوں سے نچوڑ کے گھسیٹا گیا, ان کے گھر کو توڑا گیا, ان کو گھسیٹ کے ان کی فیملی کو باہر پھینک دیا گیا, تالے لگا دیے گئے. عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا, عمر ڈار کے ساتھ کیا ہوا, میں کتنے نام دوں, یہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے جناب اسپیکر. ہماری تو ایک داستان ہے جناب اسپیکر. عباد فاروق صاحب کا چھوٹا بیٹا فوت ہو گیا جناب اسپیکر, وہ یہ رنجش برداشت نہیں کر سکا, بیٹے کے جنازے کے لیے پیچھے سیکیورٹی والے لوگ کھڑے تھے, بیٹے کا جنازہ بھی وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکا. یہ حالات تھے جناب اسپیکر. ذل شاہ ہمارا شہید, اس بیچارے کو ایک معصوم روح, اس کے ساتھ بے دردی کے ساتھ تشدد کر کے اس کو شہید کیا گیا. یہ وہ حقائق ہیں جناب اسپیکر. ارشد شریف بھائی ہمارے جو ہیں, بالکل ہمارے جتنے ساتھی ہیں جناب اسپیکر, ارشد شریف بھائی کے ساتھ ان کی کمیشن رپورٹ آج تک وہ چیز سپریسڈ ہے. ان کے ارشد شریف کے ساتھ جناب اسپیکر ان کا خاندان آج بھی جو ہے وہ در بدر پھیل رہے ہیں. یہاں پہ بیرسٹر گوہر صاحب یہ کیس لڑنے گئے ہوئے تھے, پلیڈ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں, آپ نے خود وہ ویڈیو دیکھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ کیس پلیڈ کر رہے ہیں, ان کو اس نے کان میں گوشہ کیا کہ جی آپ گھر پولیس کا اٹیک. یہ وہاں پہ گئے, ان کے بہنوئی کو زد و کوب کیا گیا, توڑ پھوڑ ہوئی, ان کے بیٹے کو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, کائنڈلی اپنی آواز تھوڑی سی جناب اسپیکر ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا, جب ان سے پوچھا گیا, جب یہ واپس آئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آئی جی کو بلایا گیا, تو آئی جی نے کہا جی مسٹیکن آئیڈینٹی, ہم لوگ کسی اسکونڈر کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر, شیمفل. اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر یہاں پہ میں گلے کے ساتھ اپنے میڈیا کے ان ساتھیوں کا گلہ کروں گا جو کہ وہ سٹیجڈ میڈیا انکاؤنٹرز میں ملوث تھے. وہ لوگ سامنے آتے تھے, ان کے ساتھ انٹرویو کیا جاتا تھا, وہ سٹیج انکاؤنٹرز, وہ اسکرپٹ سامنے رکھتی تھی, اور اس چیز کو بھی ہم لوگ, میں فلور آف دا ہاؤس میں کنڈیم ہوں, اور میں نے کلیئرلی, ہمارا کلیئر سٹانس یہ رہا ہے جناب اسپیکر. وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا, جو 4 گولیاں لگی, یہ تو رب نے چاہا. میرا بھائی ادھر احمد چٹھا صاحب ادھر موجود ہیں, اندر گئے ہوئے میرا خیال ہے, ان کو گولی لگی, اللہ نے معجزہ کیا, یہ بچ گئے. جس طریقے سے ہم لوگ ان کو وہاں پہ ایکسٹریکٹ کر کے لائے, 3 شوٹرز تھے جناب اسپیکر. جس شخص نے فائرنگ کی تھی وہ کہاں پہ ہے, وہ غیب. جو وہاں کا ایس ایچ او ہے, وہ ایک ینگ آدمی تھا, وہ فوت ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ وہ چیزیں ہیں جناب اسپیکر جو کہ ایک مہذب معاشرے میں ان چیزوں کی جگہ نہیں ہے جناب اسپیکر. یہاں پہ میں 9 مئی کے حوالے سے میں پھر ایک بات کروں گا کہ جس وقت 9 مئی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آتے ہیں, ان کو چلنے پھرنے میں دقت آ رہی تھی کیونکہ ان کو لیگ انجریز. ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ بایو میٹرکس کرانے کے لیے جائے, آپ اس آفس میں جائیں, ڈائریکٹلی آپ کرا لیں اور اندر لے کے جائیں. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, زمین اوپر ہو جائے, آسمان نیچے آ جائے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے. اور ایک دوسری طرف ایک شخص آتے ہیں جناب اسپیکر باہر سے, متعدد کیسز ان کے خلاف, کنوکٹڈ اسکونڈر, اور جا کے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ, کمپیوٹر اور وہ آپ کا بایو میٹرک مشین کا انگوٹھا لگانے والی مشین, اس جگہ پہ ویٹنگ لاؤنج میں ان کا وی آئی پی پروٹوکول کر کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے. یہ رول آف لا ہے کیا؟ یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے؟ یہاں کون سا انویسٹر آئے گا جناب اسے, وہ تو کہیں گے یہ تو بنانا ریپبلک بھی نہیں ہے. بنانا ریپبلک کوئی قاعدہ قانون تو ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں جناب اسپیکر. یہاں پہ پھر آپ آتے ہیں, وزیر اعظم صاحب وہاں پہ بیٹھے ہیں, اور رینجرز اور نیب جو ہے وہ دھاوا بولتی ہے, اور یہ میرے بھائی بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں, نعیم پنجوتا صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس جگہ سے, اور جو یہ ہماری شخصیات جو ہیں یہ زخمی ہوتی ہیں. جناب اسپیکر مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے 2 دن بعد, یہ 9 مئی کو یہ ہوا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کیسز میں ملوث کیا جاتا ہے. 2 دن بعد سپریم کورٹ جو ہے ان بلاتی ہے اور ان کو وہاں سے بری کرتی ہے, ان کو ریلیز کرتی ہے. وہاں پہ جو نقصان ہوا اس پری میڈیٹیٹڈ پلان کا, یہ جو لنڈن پلان کا حصہ تھا جس پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے شروع ہوتا ہے, اور آج تک وہ آپ کا لنڈن پلان کا حصہ, کہانی, وہ داغدار کہانی جو ہے وہ چل رہی ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے جناب اسپیکر, یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ضرور ہونی چاہیے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے جناب اسپیکر. ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان چیزوں سے سبق حاصل کریں, ہمارے ملک میں آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا گیا. جناب اسپیکر میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ آپ کے جس دن 5 اگست 2023 کی ابھی میں بات کر رہا ہوں, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے زمان پاک سے. یہاں پہ جج دلاور صاحب جو ہیں وہ آرڈر پاس کرتے ہیں, توشہ خانہ کیس. اور جناب اسپیکر پتہ نہیں وہ میرا خیال ہے خلائی مخلوق کے ویگو ڈالے والی اڑن تشتری میں وہ پولیس فورس 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاتی ہے. کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ان کو 5 منٹ کے اندر وہاں پہ وہ پہنچ جاتی ہے اسلام آباد پولیس. اس کا مطلب ہے کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب
کو اریسٹ کرنا ہے اور پنجاب پولیس بھی ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہیں پہ اریسٹ کر کے اغوا کر کے ڈکٹ کر کے وزیر اعظم صاحب کو وہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں. اب اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی یہاں پہ چیز غیر قانونی طور پہ یہ سارا کھلواڑ ہم لوگ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے یہ تو ایک کھیل بنا ہوا ہے. یہاں پہ آتے ہیں جناب اسپیکر ہم لوگ ایسٹس کے اوپر آ جاتے ہیں, توشہ خانہ کے ایسٹس کے اوپر. بڑی اچھی بات, جس کیس میں گھڑی گھڑی کی بات کرتے ہیں, ایک گفٹ وزیر اعظم صاحب کو گفٹ ہوئی, ان کی اپنی ملکیت ہے, وہ جس کو مرضی ہے بیچے, آگ لگائیں, جو مرضی ہے کریں. یہاں جناب اسپیکر ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں مسٹر نواز شریف کو ایک مرسیڈیز کار جو ہے وہ توشہ خانہ سے نکالتے ہیں 40 لاکھ روپے 4.2 ملین. جی تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, اور وہ اس کے لیے تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, اور وہ تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, 6 لاکھ تہمینہ بی بی تشریف رکھیں, 888 روپے. تہمینہ بی بی تشریف رکھیں. جناب اسپیکر آئی ایم سوری, یہ ان انٹرپٹڈ ہوگی. جناب اسپیکر آئی ایم سوری, لیڈر آف دی اپوزیشن کی سپیچ ان انٹرپٹڈ ہوگی. 6,36,000 یہ بیٹھ کے سنیں گے. میں پھر بات کرتا ہوں جناب اسپیکر. نواز شریف نے 6,36,888 روپے ادا کر کے غیر قانونی طور پہ مرسیڈیز بینز کو ہڑپ کر لیا. ایک پیاژے گھڑی 10,05,000 روپے کی لی, ڈیلیکور واچ گھڑی 32 لاکھ روپے کی لی, چپارڈ واچ وہ غائب ہو گئی. کئی سونے کی اور آپ کے پرل کے نیکلسز جو ہیں وہاں سے لیے گئے, ڈائمنڈز کے کف لنکس جو ہیں وہ لیے گئے, انگوٹھیاں سونے کی لی گئیں توشہ خانے سے. اور جناب والا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ توشہ خانہ کا ریکارڈ منگوا لیں. میں ایگزیکٹ ڈیٹ آپ آتا ہوں, 13 فروری 2016 کو 16.25 ملین یعنی کہ 1,62,50,000 روپے کی گفٹ صرف 32,88,000 روپے دے کے وہ لے رہے ہیں. جناب اسپیکر جیل میں ان صاحبان کو نہیں ہونا چاہیے, یا پھر آپ کے معجزانہ طور پہ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں, نیچے چلے جاتے ہیں, اور جس وقت کرسی سنبھالنے کا ٹائم آ جاتا ہے پھر پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر ہریالی بھی آ جاتی ہے, پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بھائی بازی لے جاتا ہے, وہ بیچارے سائٹ پہ رہ جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. جناب اسپیکر اس پہ ایک اور چیز میں بھول گیا. یہاں پہ فروٹ کھانے والے مطلب شوقین ہوں گے, توشہ خانے میں اناناس پائن ایپل بھی آئے, وہ بھی غائب ہو گئے, وہ بھی غائب ہو گئے وہاں سے. یہ حالات تھے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ اس وقت پنجاب پولیس, جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ ایک گلوبا ڈاکٹر عثمان کی سربراہی میں وہ فورس آپریٹ کر رہی ہے. وہ فورس جناب اسپیکر اس نے پنگا اس سے ذرا زیادہ اوپر لے لیا تھا بھاول نگر. وہ جو پنگا اس نے لیا اور ان پہ پھر وہ ڈڈو پریڈ کرائی گئی اور کمبل پریڈ ہوئی اور الٹی کلابازیاں کھانی پڑی, تو اس پہ جب وہ ڈڈو پریڈ اور کمبل پریڈ کے بعد جب ان کے ہوش ٹھکانے پہ آئے تو پھر گلوبا ڈاکٹر عثمان کو ہوش آئی اور اس نے کہا کہ میری پولیس فورس نے غلط کام کی ہے. اس نے بغیر وارنٹ کے جا کے ایک سپاہی کے گھر میں ریڈ ہے. تو ہم لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اس پر, یہ انور تاج صاحب کے 86 صاحب کے والد صاحب کو انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا, جا کے ان کے گھر میں جا کے ریڈ کیا, دیواریں بھانگ, سارے میرے ساتھ بیٹھے ہیں جتنے ہیں. تو ہمارے گھروں میں جب پنجاب پولیس آتی رہی ہے تو وہ کیا یہ اریسٹ وارنٹ فریم کر کے اور پھولوں کا گلدستہ اور کیک ہمارے پاس لیتے آئے ہیں جناب ہم لوگ آپ کے گھر میں آ کے یہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ جو فورس ایک سپیریئر فورس ہو, وہ پنجاب پولیس اس کے ہتھے لگے, ان کا ڈڈو پریڈ ہو, ان کا کمبل پریڈ ہو, تو پنجاب پولیس تیر کی طرح سیدھا ہوگی اور اس کے بعد وہ قانون بھی یاد کرے گی, وہ آئین بھی یاد کرے گی, وہ توبہ بھی کرے گی, وہ مرغا بھی بنے گی, ان کا ایس ایچ او بھی الٹا سلوٹ کرے گا, اس کا ایس ایچ او پنجاب پولیس کا الٹی کلا بازی مار کے سلوٹ کر کے زمین پہ آئے گا. تو اس کا مطلب ہے جناب اسپیکر یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, یہاں پہ جنگل کا قانون. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب اسپیکر, یہاں پہ اس وقت ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ روزانہ ہم لوگ اس کو سہ رہے ہیں, ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھاول نگر انسیڈنٹ کا ایک صحیح معنوں میں ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, کیونکہ جس وقت سیکیورٹی فورسز کا ڈسپلن بریچ ہوتا ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. آج تو یہ تھانے میں ڈڈو پریڈ اور الٹی کلا بازیوں کا سلسلہ تھا, کل یہ اور کسی طرف چیز جا سکتی ہے. اس کا سدبابی کریں, بالفور کریں, جوڈیشل انکوائری کے ذریعے کریں, اور جو لوگ دونوں اطراف پہ جو لوگ ذمہ داران ہیں ان کا کورٹ مارشل بھی ہونا چاہیے اور ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جانا چاہیے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا کہ یہی فیشسٹ پنجاب حکومت جو ہے, فیشسٹ پنجاب حکومت یہ
یہ پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل الرجی ہے ان کو. پچھلے دنوں 2 دن پہلے میں نے بحیثیت سیکریٹری جنرل اور اپوزیشن لیڈر گجر خان میں ایک گھر کے اندر ایک دفتر کا افتتاح کرنا تھا تحریک انصاف کے. 6 گھنٹے پہلے پولیس اندر گئی, انہوں نے ساری چیزیں توڑی, 5-6 لوگوں کو اریسٹ کیا, ان کو لے گئے, فرنیچر توڑ کے شاہزور ٹرکوں میں لے کے غائب کر دیا, کھانے کی دیگیں پڑی تھی لوگوں کے لیے وہ غائب کر دی. یہ چوری نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے؟ اور جناب اسپیکر جو ہوسٹ تھے وہاں پہ ہمارے میزبان, ان کو جس وقت انہوں نے اپلیکیشن بھی دی, اپلیکیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہم کون سا غیر قانونی کام کر رہے ہیں؟ فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے آرٹیکل 7 میں نے آپ پڑھ کے سنایا, کون سی غیر قانونی چیز ہو رہی تھی؟ ایک دفتر کا افتتاح کرنا یا غیر قانونی ہے تو پھر جتنے یہاں پہ ساتھی موجود ہیں سارے کے سارے جو اندر ہونے چاہیے, ان کے خلاف ہونے چاہیے. جناب اسپیکر وہاں پہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ غائب ہو گیا, اس نے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا, اور جو آر پی او تھا اس نے کھلم کھلا ہمارے ہوسٹ کو یہ بات کہی, اس نے کہا یہاں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہ آئے, کیونکہ ہمیں چیف منسٹر کے آفس سے انسٹرکشنز آئی ہیں کہ اس سال اس فائنینشیل ایئر کے آخر میں آپ کی اے سی آرز لکھی جائیں گی, اور پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے فنکشنز اور جلسے شروع ہو گئے, ہمارا یہاں سے سیاسی جنازہ نکلے گا, اس کا ادھر ہی صدباب کرو. یہ وہ سوچ ہے جس کی ہم لوگ سارے آپ میں مقابلہ کر رہے ہیں. یہ احمد چٹھا صاحب دیکھ لیں, یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی دیکھ لیں پنجاب جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں, گھروں میں نہیں جا سکتے. پولیس جنگیز صاحب جتنے کے جتنے ہیں, احمد چٹھا صاحب یہ بیٹھے, ان کا پوچھیں جناب اسپیکر, ان کے خلاف جہاں پہ جاتے ہیں عدالت میں جاتے ہیں پولیس فورس آ جاتی ہے. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی بات چلوں کہ جو آر پی او تھا اس نے یہ بات کہی کہ میرے اوپر یعنی کہ آر پی او کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا پریشر ہے. جناب اسپیکر ہم لوگ کون سی جگہ, تو وہ اسٹالن کا جو سوویت یونین تھا 50s کا اور 40s کا, یہ اس وقت اس طرح ہوتا تھا, وہ گولاگز ہوتے تھے جہاں پہ وہ لے جا کنسنٹریشن کیمپ میں, ہٹلر کا ہوتا جہاں پہ اندر جا کے لوگوں کو رکھتے تھے. یہ تو وہ ماحول بنا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت, اور یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں. جناب کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں یہ لوگ؟ جناب اسپیکر یہاں پہ جناب اسپیکر اچکزئی صاحب موجود ہیں. ہم لوگ یہاں سے گئے تھے چمن اور پشین, چمن پر لاٹ کے علاقے میں, وہاں پہ ہم نے جلسہ کیا, اور ان لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بلوچستان میں کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان میں ان غریب لوگوں کا وہاں پہ 20-30 ہزار لوگ بارڈر کے اس طرف جاتے ہیں کیونکہ ان کی رشتہ داری اس طرف ہے. آدھا کمرہ جو ہے, آدھا صحن جو ہے وہ پاکستان میں, دوسرا افغانستان میں. ان لوگوں کی رشتہ داریاں, ایک بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے, زمینیں ادھر ہے. پہلے ہوتا تھا تحریک انصاف ٹائم پہ کہ آئی ڈی کارڈ CNIC نادرا ایشوڈ, اس پہ سارے بایو میٹرکس موجود ہوتے ہیں. جناب اسپیکر اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ کر دیا کہ جناب وہاں پہ پاسپورٹ آپ چاہیے. آج نادرا جو ہے وہاں پہ فی پاسپورٹ 1 لاکھ روپے سے لے کے 1.5-2 لاکھ کی رشوت لے کے وہ لوگوں کو وہ لاک کر رہے ہیں, اور سونے پہ سہاگا. جناب اسپیکر وہ محب وطن لوگوں پہ, ہمارے ان بلوچی اور پختون بھائیوں پہ FC نے جا کے فائرنگ کی, اور ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہاں پہ چمن کے مقام میں, چمن پر لاٹ میں وہ شہید ہوا. کون ذمہ دار ہے؟ آپ کیوں نفرتیں زیادہ کر رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ جناب اسپیکر یہاں پہ محسن نقوی کو بلایا اور سے پوچھیں تمہارا عملہ کیا کر رہا ہے؟ تم نے جو نفرتوں کے بیج بوئے ہیں پنجاب میں, آج اس کی فصل جو ہے پورا ملک کاٹ رہا ہے. جو کشمیر میں نفرتوں کے بیج بوئے گئے ہیں اس کی فصل آج ہم لوگ کاٹ رہے ہیں. جناب اسپیکر یہاں پہ مجھے ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ آئرلینڈ میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ. جناب اسپیکر یہاں پہ بیرسٹر گور صاحب ادھر ہی بیٹھے تھے, ابھی اندر گئے. جناب اسپیکر گجرات میں ہم لوگ الیکشن کے لیے گئے, پورے پنجاب میں ہم لوگ جا رہے ہیں. 22 اپریل 2024 کی بات ہے. میرے ساتھ بیرسٹر گور صاحب تھے. ریٹرننگ افسر نے قریباً 400 میٹر دور آپ کا ایک پورا بلاکیٹ کیا ہوا تھا, اور اس نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیونکہ افسران بالا کا حکم ہے. ہم نے کہا الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 92 دیکھ لیں, جہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک امیدوار, اس کا الیکشن ایجنٹ یا اور کوئی آتھرائزڈ ایجنٹ کے موجودگی میں شیل کا لفظ ہے, وہ جا کے وہاں پہ ریزلٹ کمپائلیشن ہوگی. وہ ریزلٹ پنجاب کے کمپائلی غیبانہ طور پہ جس طریقے سے ہوئے اس کا ہمیں نہیں معلوم, پر ریزلٹ جس طرح فارم 47 کا جڑلو پھیرا گیا وہاں پہ وہ پھر گیا. ایک جگہ میں بیرسٹر گور صاحب اپنی سپیچ میں آپ آئیں گے, ایک پولنگ سٹیشن پہ گئے, وہاں پہ جو ووٹ اندراج تھے اس سے زیادہ ووٹ پہلے سے پول ہو چکے تھے, اور وہاں پہ پریزائڈنگ افسر اور اس کے سٹاف سے جس پوچھا گیا جناب اسپیکر, اس نے کہا سیویلین کپڑوں میں لوگ آئے اور مار دھاڑ کر کے انہوں نے پولنگ باکس میں وہ ووٹ ڈال کے وہ چلے گئے. یہ وہ حالات ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں, ہمارے سابق صدر پریزیڈنٹ الوی صاحب کو جنرل سیکریٹریٹ عثمان ڈار صاحب کے گھر میں ایک سیکریٹریٹ ہے, ایک سابق صدر کو عوام سے مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ کون سا بنانا ریپبلک ہے؟ میں بار بار پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد جناب اسپیکر کیونکہ اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کی شرح میں تیزی سے زیادہ انکریز آ رہا ہے. انڈیا میں امت شاہ ہو گئے یا باقی لوگ جو ہیں, ان کے لوگ فخرانہ طور پہ فخر سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ٹارگٹ کلنگز کر کے پاکستان کے اتنے لوگوں کو ہم نے قتل کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں انٹیلیجنس فیلئر ہو رہا ہے, بدقسمتی ہو رہی ہے. پاکستان میں لوگوں کو قتل انڈین ایجنٹس کر رہے ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ خلائی مخلوق کے ہاتھوں جو ہیں وہ اٹھائی لیے جاتے ہیں. کہاں کا انصاف جناب اسپیکر؟ جناب اسپیکر ابھی میں آتا ہوں معیشت پہ. معیشت سے پہلے
پہلے میں یہاں پہ ایک چیز کنڈیم کرنا چاہوں گا جناب اسپیکر، وہ ہے آپ کے 9 مئی 2024 لاہور میں وکلا حضرات مال روڈ پہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے اور پولیس نے جس طرح بے دردی سے ان پہ لاٹھی چارج کیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہم لوگ اس کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنے سولیڈیرٹی میں اپنا بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ایز اے پارٹ۔ جناب اسپیکر، اکانومی پہ آتے ہیں، بات وہی ایک پھلتی پھولتی معیشت، تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت 6% گروتھ ریٹ سے بڑھ رہی تھی، فارن ایکسچینج ریزروز 17 ارب ڈالر پہنچے ہوئے تھے، ملازمتیں کریٹ ہو رہی تھی، فیصل آباد میں آپ جائیں ٹیکسٹائل ملوں میں آپ کو شارٹیج تھی لوگوں کی، اتنی تیزی سے انڈسٹری بڑھ رہی تھی، آپ کا بجلی کی کنزمپشن یا کنزمپشن جو ہے وہ 17% شرح سے بڑھ رہی تھی۔ جناب اسپیکر، صحت انصاف کارڈ میسر تھا، پناہ گاہ تھے آپ کے مزدوروں کے لیے، آپ کا اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ پہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا ڈے کمبیٹ اسلاموفوبیا انہوں نے لانچ کیا اور وہاں سے پروف کرایا، پر بدقسمتی سے یہ سب کچھ لنڈن پلان کے وجہ سے تتر ہو گیا۔ وہ وزیر اعظم عمران خان جس نے جناب اسپیکر ناموس رسالت کی دفاع کے لیے انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک بار نہیں 2 بار انہوں نے کہا کہ آپ جس وقت قرآن شریف کی یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو آپ صرف چند لوگوں کے لیے نہیں پوری عالم اسلام کے دلوں پہ آپ خنجر مارتے ہیں، اور وہی اسکینڈینیوین کنٹریز آج اپنی قانون سازی کر رہے ہیں قانون کی نظرثانی کرنے کے لیے۔ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ جاتا ہے جناب اسپیکر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو۔ میرے یہاں پہ جنید خان اس ہاؤس کے ممبر ہے قومی اسمبلی کے، ابھی ترکی گئے تھے، فلسطین پہ کانفرنس تھی اور ان کو فلسطینیوں نے کہا کہ کاش آپ کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں باہر ہوتے اور وزارت عظمیٰ کرسی پہ ہوتے، فلسطین کا کاز وزیر اعظم عمران خان صاحب جس جرأت کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرتے، ہماری آنکھیں جو ہے ہماری نظریں وہ فخر سے بلند ہوتی، ان کو جناب اسپیکر فلسطینی کہتے ہیں کہ ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب خرچ کرتے ہیں، باقی لوگوں کو چھوڑیں۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میں یہ بھی کہتا چلوں، یہ آنر ایز اے میٹر آف ریکارڈ ہے، آپ چیک کر لیں، ڈاکٹر محمد احمد زبیر صاحب چیف اکانومسٹ تھے، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان پہ 2022 میں مسلم لیگ نون کی اور اس پی ڈی ایم حکومت پریشرائز کیا کہ آپ گروتھ فگرز کو ڈاؤن ورڈز ریوائز کریں، اس شخص نے استعفیٰ دے دیا 17 مئی 2022 کو، پر اس نے کہا میں گروتھ فگرز انڈر پریشر آ کے میں نیچے نہیں کروں گا، اور وہ صحیح ثابت ہوا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی معیشت اور ہماری فائنانس ٹیم نے اور ہماری حکومت نے 6% گروتھ ریٹ پہ اور 17 ارب ڈالر کے ریزرو چھوڑ کے ہم لوگ گئے تھے، اور اس کے بعد جو سال آیا جب آپ کسی اناڑی کو ڈرائیونگ سیٹ میں ڈالتے ہیں بٹھاتے ہیں تو اس نے کھائی میں ہی مارنی ہوتی ہے گاڑی۔ ڈار صاحب آئے، وہاں ڈار صاحب آئے اور اس نے اسحاق ڈار نے کیا کیا، اس نے معیشت کو بیڑا غرق کر دیا، نیگیٹو گروتھ ریٹ 6% سے نیگیٹو منفی میں زمین کے اندر کر دیا انہوں نے 6 فٹ معیشت کا، اور آج تک ہم لوگ ریکور نہیں کر رہے ہیں۔ جناب جا کے کارخانوں کے حال دیکھیں، اکانومی کا حال آج جناب اسپیکر یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی ایل سی پیمنٹس بینکس جو ہیں وہ ڈیلے کر رہے ہیں، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم نے کم کر دیا، سرپلس میں کر دیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹوٹل فکشن۔ انہوں نے آپ کے ایل سیز کو امپورٹس کو ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے، امپورٹس آپ کی بڑھ نہیں رہی ہیں، کیا ہوگا ملک میں؟ ریمیٹنسز پہ پابندی ہے، کتکن ہے، کہاں پہ آپ جا رہے ہیں؟ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ کا جناب اسپیکر؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی ہو ہی نہیں رہی، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو مقامی بینک صنعت کو دیتے ہیں قرضہ 86% اس کے حجم میں کمی آئی ہے اس سال، کن کی بدولت؟ ان کی بدولت، اس پی ڈی ایم حکومت کی بدولت جناب اسپیکر۔ یہ ظلم ہو رہا ہے اس حکومت کے ساتھ، اور سونے پہ سہاگا، انٹرسٹ ریٹس شرح سود 22% پہ کیوں ہے؟ ابھی مانیٹری بورڈ کی میٹنگ ہوئی اسٹیٹ بینک میں، انہوں نے کیوں ریوائز نہیں کیا ہے؟ بڑے خوش ہیں کہ جی انفلیشن نیچے آ رہی ہے، شرح سود نیچے کیوں نہیں آیا؟ ہمیں بھی تھوڑی بہت فائنانس آتی ہے جناب اسپیکر، شرح سود اس لیے نیچے نہیں آیا کیونکہ آپ کا جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں، یہ میرے پاس اخبار موجود ہے، آپ کے پاس جو ریٹس ہیں آپ کے جناب اسپیکر، جو آپ نے ٹارگٹ کیا تھا تقریباً 17 ارب ڈالر کہ آپ باہر سے لے کے آئیں گے، وہ جناب اسپیکر اس کا تقریباً 9.5 ارب ڈالر انفلوز آپ مینج کر سکے ہیں، باقی آپ مینج ہی نہیں کر سکتے، آپ 50% ٹارگٹ پہ ہیں، اس کا فرق کیا پڑے گا اکانومی پہ جناب اسپیکر؟ اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کو ڈومیسٹک بورونگ، بینک بورونگ کرنی پڑے گی ڈومیسٹک مارکیٹ سے، وہ آپ کریں گے، آپ کی افراد زر راکٹ کی طرح چڑھے گی، اور جب وہ ہوگا اشیاء خرد و نوش مہنگی
مہنگی ہوں گی, آپ کا ڈالر آسمان سے باتیں کرے گا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں نہیں آئے گا, آپ کا بجلی کا ریٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے کیلکولیشن کر دیا تھا, تحریک انصاف کی حکومت میں 17 روپے یونٹ بجلی کا ریٹ, آج 80 روپے یونٹ پہنچ گیا ہے. یہ جناب اسپیکر 100 روپے سے اوپر جائے گا ان آنے والے دنوں میں. 18 روپے تو صرف آپ کا کراچی الیکٹرک جو ہے اس نے نیپرا میں اپنی پٹیشن دائر کر دی ہے. 18 روپے 75 پیسے وہ کہتے ہیں ہمیں انکریز دیں. کراچی کو یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں یہ اپنی خیر منائیں, یہ اپنے گھروں میں نہیں جا سکیں گے. وہاں پہ جو لوڈ شیڈنگ کا عمل آئے گا یہ ان کی خیر منائیں. جناب اسپیکر یہ حالات ہیں آج پاکستان کی معیشت کے. اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں یہ بھی بات کرتا چلوں, جو سرکولر ڈیٹ ہے گردشی قرضہ آج 2300 ارب روپے سے زیادہ ہو گیا ہے. ہر مہینے تقریباً 45-50 ارب روپے اس پہ ایڈ ہو رہا ہے. ہماری گورنمنٹ میں ہم نے اس کا بہاؤ اس کو ہم لوگ 8 ارب روپے پر منتھ سے بھی نیچے لے آئے تھے اور اس کو مزید نیچے لے کے جا رہے تھے. انرجی رینیوبل انرجی ہم لوگ لا رہے تھے جناب اسپیکر. اس وقت ان کی حکومت تھی, انہوں نے کیا تھا, انہوں نے 4000 میگا واٹ کے LNG پلانٹس آ کے کھڑے کر دیے اور اس کے ساتھ پائپ لائن لگا دی جناب کے $750 ملین ہر مہینے آئیں گے ان پاور پلانٹس کو فیڈ کرنے کے لیے. LNG کے پروجیکٹس ٹیک اور پے کانٹریکٹس, یعنی کہ آپ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ان بجلی گھروں کو پیسہ ملے گا ہی ملے گا. یہ حالات تھے جناب اسپیکر. گیس کی قیمتوں میں 4 گنا 400% اضافہ ہو چکا ہے اور مزید آنے والا ہے. آپ کے پاس سادہ زر اشیاء خرد و نوش کی 40% سے زیادہ تجاوز ہے. جو ایک سٹاک مارکیٹ میں جو پلس دیکھی جاتی ہے, نبض, وہ ہوتی ہے آپ کی انیشل آفرنگز کی. کتنی نئی کمپنیز وہاں پہ آ رہی ہیں, کوئی ایکٹیویٹی نہیں انیشل پبلک آفرنگز. جناب اسپیکر یہاں پہ SIFC کی بات کرتے ہیں. SIFC کی ضرورت کیوں بنی؟ کیونکہ بیوروکریٹس اور بیوروکریسی نیب جو کہ جنرل مشرف نے وہ ادارہ بنایا, اس کے ذریعے لوگوں کو اندر کیا. بیوروکریسی سائن کرنے کے لیے تیار نہیں تھی, لہٰذا اس کو کرٹیل کرنے کے لیے یا وہ قوانین ٹھیک کرنے کے لیے کیا جناب ایک اور ادارہ بنا دیں, ایک اور ادارہ بنا دیں جہاں پہ آپ ایک اور ایڈڈ بیوروکریسی کر دیں, جہاں پہ افسران کو ملیں گی لینڈ کروزرز, جہاں پہ آپ کو ملیں گی گاڑیاں, جہاں پہ آپ کو ملیں گا ٹیلی فون مفت. ایک اور ایڈڈ بیوروکریسی کے جی ون ونڈو آپریشن. بھائی تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کیا بلا چیز تھی؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ تو ہے ہی آپ کی ون ونڈو آپریشن. تو SIFC کا کیا ہوا؟ تو ایک سال میں آپ جناب پرفارمنس کیا رہی؟ ذرا اس نیشنل اسمبلی میں ہم لوگ تو یہ سوال پوچھیں گے. جناب اسپیکر ملک کے ساتھ خدارہ یہ کھلواڑ نہ کریں, یہ ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے. یہاں پہ IMF آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں پہ آپ IMF یہ پڑھیں کہ بزنس ریکارڈر سامنے, یہاں پہ ڈاؤن سائڈ رسک ایکسپشنلی ہائی IMF پڑھ لیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ خدارہ ہوش کے ناخن لوگ کھائی میں جا رہے ہو. اور کھائی میں کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ آپ کا فائنینس, آپ اکنامکس, آپ کا پولیٹیکل رسک آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہاں پہ کشمیر میں دیکھیں جناب اسپیکر کیا حالات بن گئے. کشمیر میں ایک قسم کی خانہ گن جنگی شروع تھی, وہاں پہ 3 دن خون کی ہولی ہوتی رہی ہے اور ان کو کوئی, اس فیڈرل حکومت کو 3 ارب روپے انہوں نے ریلیز کرنے تھے. ویٹ کرائسس میں جناب اسپیکر 450 ارب روپے کا ٹیکہ عوام کو مسلم لیگ نون کی صوبائی اور مرکزی حکومت نے تو دے دیا, لگا دیا. کشمیر کے عوام کو 3 ارب روپے ریلیز کرنے تھے, ان کے آٹے کی سبسڈی کے لیے اور بجلی کے لیے نہیں کیا کیونکہ اس میں کمیشن نہیں تھا. یہاں پہ 450 ارب روپے دے دیے, جلا دیے تندور میں, کوئی کسی کو کسی کے کان پہ جونگ نہیں رہی. یہ حالات ہیں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کا آنے والوں میں جو دنوں میں جو حالات بننے والے ہیں وہ نہایت ہی سخت ہوتا ہے. آپ کے پاس جناب اسپیکر یہ PDM2 کی حکومت ہے, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سلوشن موجود نہیں ہے. ان کے پاس, ان کے ذہنوں میں ایک چیز غیب ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی 65% آپ کی جناب اسپیکر جو پاپولیشن ہے وہ آپ کی 45 سال سے کم عمر کی ہے. یہ اس یوتھ بلج کا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اور یہ نوجوانان انشاءاللہ تعالی یہ سب کے ساتھ ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ دیں گے اور پاکستان تحریک انصاف 3/4 میجورٹی کے ساتھ پھر آئے گی. جناب اسپیکر یہاں پہ پاور کرائسس کے اوپر بھی میں نے بات کر, پاور کرائسس جو ہے اس وقت کے اوپر ڈیٹیل سے بات کر دی. جی جناب اسپیکر یہاں پہ میں بات کروں گا نیٹ ہائیڈل پروفٹس KP کے حوالے سے. KP کی حکومت کو, مرکزی حکومت نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس فل فور ریلیز کرنے چاہیے. وہ KP حکومت کا حق ہے اور ہم لوگ اپنے چیف منسٹر علی امین خان گنڈا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وہ حق لینا ہمیں آتا ہے. یہاں پہ ملاکنڈ کے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسز کے حوالے سے میں بات کروں گا. جناب اسپیکر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ فاٹا اور پاٹا ٹیکس نہیں دیتے ہیں. بالکل ٹیکس دیتے ہیں. سال کا کسٹمز ڈیوٹی تقریباً سالانہ 55 ارب روپے فاٹا اور پاٹا وہاں سے کسٹمز ڈیوٹی دیتی ہیں. وہاں پہ جو علاقہ ہے وہاں پہ دہشت گردی رہی ہے. انڈسٹری کو انکریج کرنے کے لیے, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے 10 سال کی چھوٹ دی گئی تھی 2018 سے لے کے 2028 تک. کس میں؟ سیلز ٹیکس میں اور آپ کے انکم ٹیکس میں. CBR FBR کو اور کوئی
جگہ نہیں مل رہی, وہ صرف آ کے پاٹا اور فاٹا پہ وہ نازل ہونا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے 25 ارب روپے کسٹمز ڈیوٹی کی اپنا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس میں نکالنا چاہ رہے ہیں. ان کی نیرو ویژن ہے. کیا وہ جو لوگ دہشت گردی میں رول گئے تھے, ان کے اثاثے ختم ہو گئے تھے, جان کے نذرانے دیے, ان پہ آپ پھر سینہ زوری کرنا چاہ رہے ہیں؟ جناب اسپیکر, جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ حمزہ شریف نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ ایک بار پھر اس کی حکومت ختم ہو گئی, چودھری پرویز الہی صاحب آئے اور پھر اس پہ وار کیا گیا. جو جنوبی پنجاب کا ایڈیشنل سیکریٹری تھا, اس کی پوزیشن کو ایک جنبش قلم سے مریم نواز نے ختم کر دیا اور وہاں پہ جتنے افسران ہیں ان کا قبلہ, ان کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ تخت لاہور کی طرف آپ پھر رجوع کریں. جو اس سائیڈ بھی جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں جناب اسپیکر, یہاں پہ بھی ہیں جناب اسپیکر, یہاں پہ لوگ ان سے پوچھیں گے کہ کتنے ویانا 100 ہے, ان کو پتہ لگے گا. یہ حالات ہیں جنوبی پنجاب کے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں جناب اسپیکر. ایک دم فل 4 ACS کی پوزیشن وہاں پھر سے کریں اور جو ڈپارٹمنٹس تھے 15 کے 15 کو پھر سے ریوائیو کرنا چاہیے. وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کو بھی انہوں نے کم کر دیا. جناب اسپیکر, ویٹ سکیم ابھی یہ کلیم اللہ ٹو سلیم اللہ چل رہا ہے. 16 روپے کی روٹی مجھے بتا دیں کہاں پہ ملتی ہے پنجاب میں جناب اسپیکر؟ کہیں پہ بھی نہیں. جہاں چوکر کی بھری ہوئی جو آپ کی یوکرین سے امپورٹ کی ہوئی ہے 450 ارب روپے کا ویٹ سکیم جناب اسپیکر, جس پہ اربوں روپے کا سکیم ہوا ہے, وہ روٹی جناب اسپیکر, اس قیمت کی روٹی میسر ہی نہیں ہے. جو آپ کا کاشتکار ہے, کاشتکار جو ہے پنجاب میں جناب اسپیکر پریشر کے نیچے ہے. وہاں پہ فائدہ کس کو ہوا؟ امپورٹر کو. انہوں نے اپنا خانچہ لگایا, ان کے افسران کو, محسن نقوی کو ہوا, ان کے وزراء کو ہوا, ان سب کے سب کو ہوا, شہباز شریف کو ہوا, ان سب فائدہ ہوا جناب جو اس سکیم میں ملوث تھے. اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے جناب اسپیکر. آپ کو کیا ضرورت تھی جس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہم پر ویٹ کو اب گندم کی فصل آ گئی ہے اور کاشتکاروں کے گھروں میں ہریالی آنے والی ہے, انہوں نے سب کا سب جو ہے وہ کم کر دیا. ان کے وہاں پہ پیسے آنے والے تھے, انہوں نے ویٹ سپورٹ پرائز کٹ کی. وہاں پہ بردانہ نہیں اویلیبل جناب اسپیکر. جا کے حالات دیکھیں پنجاب میں, ایک دانہ نہیں خرید رہے وہاں پہ جناب اسپیکر. یہاں پہ یہ المیہ یہ دیکھیں کہ ٹارگٹ جو تھا پروکیومنٹ ٹارگٹس 4 ملین ٹن سے ریڈیوس کر کے 2 ملین ٹن پہ 40 لاکھ ٹن سے اٹھا کے یہ 20 لاکھ ٹن پہ آگے اور کرنا پنجاب حکومتیں, اور وہ بھی نہیں لے رہے ہیں. کاشتکاروں سے پوچھیں ذرا جناب اسپیکر. میں یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں مغرب کی اذان بھی ہوگی, میں یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں جناب اسپیکر کہ جو حالات ملک میں بنے ہوئے ہیں, یہ انپریسیڈنٹڈ ڈیزاسٹر کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کا آج یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتا ہے جی کہ سو کالڈ وزیر اعظم کہ پی ایم کنوینز ہڈل آن AJK کرائسس اینڈ کالز فار ریسٹرینٹ. بھائی آپ لوگ پہلے آپ کو ہوش کے ناخن کیوں نہیں لیے؟ 2 منٹس میں سر. تھینک یو سر. جناب اسپیکر, میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ حکومت اس وقت اخباروں کی ہیڈنگ دیکھ لیں, ڈون ہے یہ, سنڈے 5 میں گورنمنٹ ریلکٹنٹ ٹو ڈگ انٹو ویٹ سکیم. حکومت اس کے اندر انکوائری کرنے سے قاصر ہے. یہ آپ دیکھ لیں, فورن لون ٹارگٹ مسڈ امنگ میجر سلپیجز. یہ وہ چیزیں ہیں, وہ حقائق ہیں جناب اسپیکر. عمر صاحب جناب اسپیکر 2 منٹس ختم, 15 منٹ کی اگر بریک 2 منٹس میں میں ختم, 2 منٹس میں ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے جماعت. 2 منٹ وائنڈ اپ کر رہا ہوں جناب اسپیکر. میں یہاں پہ بات کرتا چلوں, IMF لیٹر کے بارے میں بڑی بات کی. IMF کے لیٹر کے حوالے سے جناب اسپیکر, پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے پاکستان کی عوام کو. جس وقت IMF کا ڈیلیگیشن آیا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ایز پر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں الیکشنز ہونے چاہیے, اور وہ ہم نے انکوپریٹ کیا. حکومت نے اپنی وعدوں کی پاسداری نہیں کی, اور یہاں پہ تیمور جگڑا صاحب پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کا صرف یہ قصور تھا, انہوں نے سچ بولا. یہاں پہ فائنانس ٹیم اس وقت کی PDM نے کیا کہا, وہ فکٹیشسلی اور غلط صوبائی سرپلسز اپنے کھاتے میں دکھا رہے تھے, اور وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا خسارہ کم ہے. وہ بکس کو کوک کر رہے تھے, وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. جناب اسپیکر, آخر میں یہ بات کروں گا, عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو جو میڈیکل فیسلٹیز مہیا پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہونی چاہیے, وہ اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہم ان گورنمنٹ ہاسپٹلس کے ریزلٹس کو اور ان ڈاکٹرز کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, اور کسی وجہ سے نہیں, کیونکہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا چیز کر لیں کہ جس سے اطلافی نقصان ہو. جناب اسپیکر, اس فیشسٹ گورنمنٹ نے ہمارے لیڈر کو جیل کیا, ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہماری لیڈرشپ کو جیل کیا, ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے. ہم سے ہمارا سمبل لیا, ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے اوپر تشدد کیا, ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے. ہم لوگ جناب اسپیکر کھڑے رہیں گے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آئیڈیالوجی اور نظریے کے ساتھ, اور وہ آئیڈیالوجی اور نظریہ ہے حقیقی آزادی, وہ آئینی اور حقیقی نظریہ ہے جناب اسپیکر. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہماری الائنس بنی ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان, شکزئی صاحب اس کی چیئرمین ہے, اور ہم لوگ آخری دم تک پاکستان کی آئین اور پاکستان کی بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. عمران خان پاکستان زندہ باد.
میں